میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت مولانا اسلام الدین صاحب قاسمی خطیب حنفی مسجد گولا ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في موضع آخر قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج آپ کے گاؤں کے اندر اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے اور جلسے کا وقت بھی ہو چکا ہے، اس لیے تمامی حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ جلد سے جلد جلسے گاہ کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ جلسے کی کارروائی آگے بڑھ سکے۔ حضرات، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کو بیان فرمایا اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسان کو، تمام خلقت کو پکار کر فرمایا کہ اے ابن آدم، تم اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کے سامنے ذکر فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، چاہے وہ جناتوں کا کائنات ہو یا انسانوں کی کائنات ہو یا کسی بھی مخلوق کی کائنات ہو، غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خلقت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف نہ لائے تھے، اس وقت اس عالم کا کیا ماحول تھا، اس دنیا کے اندر کس طریقے کا بگاڑ تھا، اس معاشرے کے اندر کس طریقے کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرح سے انسان پریشان حال تھا، ہر طریقے سے مسلمانوں کو، ہر طریقے سے انسان اپنے بھائی کو بھول چکا تھا۔ انسان کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز محبت اور اخوت کے نام کی باقی نہیں رہی جس سے وہ انسان اپنے اور پرائے کے درمیان میں فرق کر سکتا۔ وہ ہر ایک کو اپنی درندگی کی نظر سے دیکھتا تھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے
बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने सहाबा कराम के दरमियान में बैठे हुए हैं। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हमारी बच्ची नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा वाक़या वो सहाबी बयान करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके इस दुनिया में आने से पहले पहले हम जाहिलियत के अंदर इतना डूबे हुए थे, इतने शर्मसार थे कि हमको इस बात का एहसास नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको बेटी जैसी नेमत अता फरमाई है, वो बेटी एक इनाम है, वो नेमत है। लेकिन हम अपने माहौल के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर बेटी को इतना गिरा हुआ समझते थे कि उसको पैदा होने के बाद में फौरन दरगोर कर दिया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और बेटी के बारे में फरमाया, ऐ तमाम कायनात के लोगों, ऐ इंसानों, इस बात को गौर से सुनो, अपने कानों को खोल कर सुनो, अपने दिल के अंदर ये बात जमा लो, अगर बेटी तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, और अगर तेरी बेटी तेरी बहन है तो तेरे घर की जीनत है, और अगर तेरी बीवी है तो तेरे लिए इज्जत है। मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को, बेटी को, बहन को, माँ को एक ऐसा दर्जा अता फरमाया कि पूरा मुआशरा जो कल अपने आप के अंदर बेटी को गिरा हुआ समझता था, उसको फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। मेरे दोस्तों, यही आज की बेटियां, यही आज की माएँ और बहनें मुआशरे के अंदर ऐसा बिगाड़ पैदा कर रही हैं, जिससे शैतान भी शर्माता है। आजकल की औरतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरा सोचें और समझें, इस बात को अपने दिल के अंदर बिठाएं कि कल जो 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले उनका क्या हाल होता था। लेकिन आज वही औरतें जिनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमान सुनाया कि सारी दुनिया उस औरत को इज्जत बख्शने लगी, लेकिन आज वही औरत मजहब इस्लाम के रास्ते में कांटा बनी हुई है। आज वही औरत मजहब इस्लाम के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। क्या वजह है कि आज औरतों ने इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के रास्ते में, इस्लाम की तरक्की में अपने आप को हाइल कर दिया। आज औरतों को संभलने की जरूरत है। आज दुनिया की तमाम औरतों को इस बात का एहसास होना जरूरी है। उनको ये सोचना जरूरी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत हम तक पहुंचा कर गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीरत हम तक पहुंचाई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक, जो उसवा हम तक पहुंचाया है, उस पर अमल करने की जरूरत है। अगर कोई औरत, अगर कोई बेटी, अगर कोई बहन ऐसा करता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की धज्जियां उड़ाती है, कल क़यामत के दिन वो औरत बख्शी नहीं जाएगी। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से फरमाया, मैंने जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा चलते हुए औरतों को देखा है। गौर करें वो औरतें, गौर करें वो माएँ और बहनें जो अपने आप को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन से, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से दूर किए हुए हैं। क्या वजह है इसकी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। क्या वजह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा है, जो अखलाक है, जो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस सीरत को देकर गई औरतों को, आज वो औरतें, वो आज माएँ और बहनें हजरत
فاطمہ الزہرا کا وہ لباس، وہ ایکٹنگ، وہ چال چلن کیوں نہیں پسند کرتی؟ ان کے درمیان میں جو بے حیائی، بے شرمی جو پھیلی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کو نہ تو کوئی شریعت کا پردہ اچھا لگتا ہے، نہ ہی ان کو کوئی ایسا زیب تن لباس اچھا لگتا ہے جس سے ان کے بدن کو ڈھکا جا سکے۔ اگر واقعتاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سچی محبت ہوتی، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ان کو سچی محبت ہوتی، تو واقعتاً آج اس دور کے اندر وہ اپنے آپ کو فاطمہ الزہرا کے راستے پر ڈالتی اور اپنے سانچے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتی، تاکہ کل فاطمہ الزہرا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ان کے سامنے اپنی آنکھوں کو اٹھانے کے قابل رہتی اور یہ کہہ سکتے کہ اے فاطمہ الزہرا، ہم نے آپ کے لباس کو اختیار کیا، ہم نے آپ کے لباس کو اختیار کیا، ہم نے آپ کے چال چلن کو اختیار کیا، ہم نے آپ کے رویے کو اختیار کیا، ہم نے آپ کے ابا جان کے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے آپ کے ابا جان کی شریعت کو مانا۔ آج قیامت کے دن ہم کھلا عام اعلان کرتے ہیں کہ واقعتاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بڑھ کر کوئی دوسری شریعت نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ماں بہنوں، ذرا اس بات کو غور سے سوچیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں اور اپنے دل سے سکون کے ساتھ میں سوچیں کہ واقعتاً آج جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اگر یہی چیز چلتی رہی اور ایک وقت وہ آئے گا جب کہ اس کو کل نفس ذائقۃ الموت کا ایک مزہ چکھنا ہوگا، پھر وہ میدان محشر کے اندر جمع کیے جائیں گے، ساری خلقت میدان محشر کے اندر جمع ہوگی، تمام انسان ہوں گے، تمام جنات ہوں گے، تمام انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ساری خلقت کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے لوگوں، کیا تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا؟ کیا تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا اس پر عمل کیا؟ کیا تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے کو اپنے اندر رائج کیا؟ کیا تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، حضور کے اخلاق کو اپنے اندر بٹھایا کہ نہیں؟ اگر تم واقعتاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور اخلاق اور کریکٹر کو ماننے والے تھے تو تمہارے لیے کامیابی ہوگی، ورنہ اس سے بڑی ذلت کہیں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ سارے عالم کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ، اولین اور آخرین، سب کے سب جمع ہوں گے، وہاں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہ ملے گا، صرف وہی لوگ ہنسنے والے ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت محمدی پر چلایا، جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن مقدس کے احکام کے مطابق چلایا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کو بجاتے ہوئے اپنے آپ کو چلایا، ان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی، ورنہ اللہ کا صاف اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ بے شک پکڑ لو ایسے لوگوں کو جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ مان کر شیطان کے طریقے پر اپنے آپ کو چلایا اور شیطان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلاتے رہے، اللہ کے نبی کی شریعت کو ٹھکرا دیا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی ان اللہ شدید العقاب کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔